ان لوگوں کو پاکستان میں یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ ہم جب آرڈر کریں تو تم نے کوئی شوشہ چھوڑ دینا ہے. ابھی کل آج ایک سوشل میڈیا پر جو ہے ایک کتیا کا، میں تو کتیا کہوں گا، کتیا بھی اس کو نہ کہوں اس لیے کہ کتی بھی اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. کتی کو اللہ نے ناپاک بنایا ہے. کتی اپنے بد عملی کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوئی ہے. کتی نبی پاک سے بغض نہیں رکھتی ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ اپنا کسی یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ریٹائرڈ پروفیسر ہے. شکل آپ اس کی دیکھو گے تو جیسے کوئی بوڑھا خسرا ہوتا ہے نا، گھسا پٹا خسرا، ٹھیک ہے نا، ویسی اس کی شکل ہے. وہ اس پریس کانفرنس کر رہی ہے اور وہ یہ بکواس کر رہی ہے کہ جی پاکستان میں قانون توہین رسالت جو ہے یہ کالا قانون ہے، اس کو ختم کیا جائے، اس کا ناجائز استعمال ہوتا ہے. قانون ناموس رسالت. اب قانون ناموس رسالت کیا ہے؟ قانون ناموس رسالت یہ ہے دفعہ 295C، جس میں یہ لکھا ہے پاکستان کے قانون کے اندر کہ جو شخص اشارتاً کنایتاً تحریر تقریر یا نقشے بنا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرے گا اسے سزائے موت. اور یہ قانون خالصتاً اسلام کی روح ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں اپنے گستاخوں کو قتل کروایا. کعب بن اشرف کے پاس صحابی کو بھیجا. جب کعب بن اشرف یہودی نے حضور علیہ السلام، ہم نے وہ قلعہ بھی دیکھا تھا، اب تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، پرانی بات ہے. کعب بن اشرف یہودی کا قلعہ تھا مدینہ منورہ میں، تو حضور علیہ السلام کو اس نے توہین کی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری عزت کا انتقام لے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں لوں گا. آپ نے اسے دعائیں دی. وہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ چیزوں کی اجازت دیں، کیونکہ وہ بند قلعے میں ہوتا ہے اوپر، وہ حرامزادہ اترے گا نہیں، اسے دھوکہ دے کر اتارنا پڑے گا مجھے باہر، ٹھیک ہے، اور اتارنے کے لیے مجھے اس کا اعتماد جیتنا پڑے گا، اور اعتماد جیتنے کے لیے آپ کے لیے کچھ مخالفت کی باتیں کروں گا، ٹھیک ہے، آپ کی مخالفت میں کچھ باتیں کروں گا. آپ مجھے میرے ایمان کی ضمانت دے دیجئے کہ میرا ایمان اس سے ضائع نہیں ہوگا اور آپ بھی خفا نہیں ہوں گے. تو میں حضور نے فرمایا کہ جو تجھے کہنا ہے جا، تجھے آزادی ہے، جا کر کے. اب یہ گیا اس یہودی کے پاس، آواز دی، ہاں جی کیسے آنا ہوا؟ قرضہ لینا ہے. بھائی کیوں قرضہ لینا ہے؟ یار بس یہ جو محمد ہمارے نبی ہے نا، یہ زکوٰۃ لیتے ہیں ہم سے، اور اس لیے اب پیسہ میرے پاس بچا نہیں ہے، لہٰذا کچھ قرضہ مجھے چاہیے. اس نے بولا کوئی چیز گروی رکھو. تو اس نے بولا کیا گروی رکھیں؟ اس نے کہا ایسا کرو اپنے بچے گروی رکھ لو. اس نے بولا بچے تو گروی نہیں رکھ سکتا، یہ تو ہم عربوں کے دستور کے خلاف ہے. ساری زندگی بچوں کو آر دلاتے رہیں گے لوگ کہ تمہارے باپ نے چند پیسوں کے لیے تمہیں گروی رکھ دیا تھا، یہ تو فلانا اور تو بولا اچھا کیا گروی رکھ سکتے؟ بولا ہتھیار ہیں کچھ، اگر آپ کہیں تو میں وہ لے آؤں گروی رکھ دوں. ٹھیک ہے نا. صحابی رسول کی ذہانت کو دیکھیے کہ ہتھیار کیسے لا رہا ہے. ایسے ڈائریکٹ ہتھیار لے کر آ جائے تو تیرے بزدل کا بچہ نیچے نکلے گا ہی نہیں. اب اس کی ذہن کر کے اس کو منع کر کے میں ہتھیار لے کے آؤں گا، وہ گروی رکھوں گا اور آپ پیسے دے دیں. تو ٹھیک ہے آپ لے آؤ. اب صحابی رسول نے تلوار ہو گئی، کچھ جو سامان تھا وہ لے آئے. اس کو آواز دی کعب آ جاؤ میں لے آیا ہوں. تو کعب نے کہا کہ آتا ہوں. تو اس کی بیوی نے بولا کہ نہیں جانا، اس آواز کے اندر مجھے خون کی بو آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی آواز میں مجھے خون کی بو آ رہی، نہیں جاؤ. اس نے بولا کنگلا بھوکھا مسلمان ہے، قرض لینے کے لیے آیا ہے مجھ سے. بیوی روکتی رہ گئی، وہ چلا گیا. اب گیا، اس سے پوچھا کہ بات چیت ہونے لگی، جی یہ تیر ہیں
یہ نیزے ہیں، یہ بھالے ہیں، گنوا۔ اچھا آپ کو خوشبو بڑی اچھی لگائی ہوئی ہے آپ نے۔ اچھا پہلے عرب لوگ خوشبو لگاتے تھے سر میں، ایسے بالوں میں بیچ میں خوشبو لگاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا دکھائیے، واہ واہ کیا خوشبو ہے۔ پھر یہ نیزے ہیں، یہ فلانی، ایک دفعہ پھر سنگائیے۔ اس نے قریب کیا، بال پکڑے، تلوار لی، یہ گردن اٹھائی، جا الو کے پٹھے، ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے۔ گردن اٹھائی اور پھینک دیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس آ گیا، رسول اللہ لے لیا آپ کی عزت کا بدلہ، یہودیوں نے شور مچایا، ہمارا بندہ قتل ہوا۔ حضور نے فرمایا میری گستاخی کی تھی، اور جو میری گستاخی کرے گا اس کا سر کس سے جدا ہوگا؟ تن سے جدا ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کا فیصلہ ہے۔ وہ ایک نابینا صحابی حضور علیہ السلام کے اپنی لونڈی کو، کنیز کو قتل کر دیا۔ وہ کنیز یہودیہ تھی۔ صبح کو بات پھیل گئی کہ یہودی، ہماری یہودیہ کو محمد کے صحابی نے مار دیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے سارے، اے محمد آپ کے ساتھی نے ہماری یہودی بچی کو جو ہے مارا ہے اس نے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ صحابی کو۔ صحابی کو بلایا گیا، کیوں مارا؟ کہا یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے کہ مجھے اس سے پیار نہیں تھا، اس کے پیٹ سے میرے 2 بچے ہیں، میری خدمت گزار تھی، میں نابینا ہوں، میری آنکھیں بھی وہ تھی، لیکن کچھ دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپ کی شان میں بکواس کر رہی تھی۔ میں نے اسے پہلے سمجھانے کی کوشش کی، نہ کر، ہاں نہ کر، تو وہ مانی نہیں۔ نابینا تھا، میرے کو اور کوئی طریقہ نہیں تھا، رات کو سوئی ہوئی تھی، میں نے تلوار لی، پیٹ میں اتاری، اوپر کھڑا ہو گیا، تڑپ تڑپ کر، جب تک مری نہیں میں ہٹا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، یہ تمہارا خون ضائع گیا، میری گستاخی کی تھی اور میرے گستاخی سزا یہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ عبید اللہ بن جراح اپنے باپ کا سر ہاتھ میں لے کر گھوم رہے، یوں لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ کیا؟ فرمایا میرے باپ کا سر ہے۔ کیوں؟ آپ کی گستاخی کی ہے۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو زندگی جینے کا حق ہی نہیں ہے، سمجھے نا؟ زندگی جینے کا رسول پاک کے گستاخ کو حق نہیں ہے۔ کتے کو، سور کو، ابلیس کو، یہودی کو، ہندو کو، سکھ کو، سب کے حقوق ہیں اسلام کے اندر، رسول پاک کے گستاخ کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ قانون ناموس رسالت، یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مرحوم ضیاء الحق کو، اس نے یہ 1984 کے اندر قانون بنایا، ورنہ اس سے پہلے پاکستان میں قانون کیا تھا؟ جو رسول اللہ کی توہین کرے گا اس کو 2.5 سال سزا ملے گی، اور جو قائد اعظم کی توہین کرے گا اسے 10 سال سزا ملے گی۔ 26 اپریل 1984 تک آپ کے ملک کا قانون یہ تھا۔ 47 میں پاکستان بنائے، اور 84 کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 37 سال تک آپ کے ملک میں نبی پاک کی عزت قائد اعظم سے کم کی ہوئی تھی لوگوں نے ملک کے آئین میں۔ یار ایک قائد اعظم کیا، دنیا کے سارے اولیاء، غوث، کتب، ابدال، صحابہ ملا کر ایک گٹھڑی میں باندھے جائیں، پیغمبر کی جوتی کے تلوے پہ لگی ہوئی مٹی کے ذرے پر قربان کر دیے جائیں تو ان کو عزتیں مل جائیں گی؟ سمجھے نا؟ یہ ظلم 37 سال تک پاکستان میں ہوتا رہا ہے کہ قائد اعظم کو گالی ملے گی تو 10 سال سزا، رسول اللہ کو گالی ملے گی تو 2.5 سال سزا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انہیں، مرحوم ضیاء الحق کو، ٹھیک ہے نا جی، کہ اس نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، اور اس کے اندر قانون توہین، اس نے 2 آپشن رکھے تھے کہ جو رسول پاک کی توہین کرے گا اس کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا ملے گی۔ تو علماء اکرام نے کہا کہ یہ عمر قید والا آپشن ختم، نبی پاک کے گستاخ کی سزا کیا ہے؟ صرف موت ہے۔ پھر وفاقی شرعی عدالت میں کیس چلا، دیوبندی گئے، بریلوی گئے، اہل حدیث گئے، شیعہ گئے، سب نے موقف پیش کیا، سب نے کہا کہ بھائی رسول پاک کے گستاخ کی سزا قرآن و سنت کی روشنی میں موت ہے، اور موت بھی حداً ہے، تعزیراً نہیں۔
حد اور تعزیر کا کیا مطلب ہے؟ حد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اس میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تعزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جج اس کے اندر تبدیلی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ حد میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. تو رسول پاک کے گستاخ کی سزا حد. یہ 295 تو یہ فرزانہ باری اس کا نام ہے جو میں نے کہا خسرے شکل کی. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ دیکھیں گے، آپ سرچ کر لیں فرزانہ باری کو فیس بک پر، یوٹیوب پر اس کی آج کل کے دن میں، اور دیکھیں کفر کی شیطانی. دیکھیں ربیع الاول کا مہینہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، جس مہینے میں پوری امت مسلمہ حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا میں لگی ہوئی ہے. کہیں میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں، کہیں میلاد کے جلسے ہو رہے ہیں، کہیں سیرت النبی کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کہیں محفلیں نعت ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پوری امت حضور کی مدح ثنا میں لگی ہوئی ہے. اور یہ کتی جو ہے اسلام آباد کی، یہ اٹھ کر کہتی ہے کہ توہین رسالت کا قانون کالا قانون ہے اور غلط استعمال ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ ختم کیا جانا چاہیے. اگر ویسے تو یہ کتی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جواب دیا جائے، لیکن اس کو نہیں، اس کی اس بکواس سے متاثر ہونے والے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر توہین رسالت کا قانون اس لیے ختم کیا جائے کہ وہ غلط استعمال ہوتا ہے، تو پاکستان میں کون سا قانون صحیح استعمال ہوتا ہے؟ کوئی ایک قانون بتا دو. کیا جھوٹے قتل کے کیسوں میں لوگ اندر نہیں ہیں؟ کیا چوری کے قتل جھوٹے کیسوں میں لوگ اندر نہیں ہیں؟ ہاں، فراڈ کے جھوٹے کیسوں میں لوگ اندر نہیں ہیں؟ تو سب سے پہلے پھر قتل کا قانون بھی ختم کرو، چوری کا قانون بھی ختم کرو، ڈکیتی کا قانون بھی ختم کرو، پھر چوروں کو، ڈاکوؤں کو، ٹھیک ہے نا، 2 نمبروں کو، سب کو آزاد کر دو. کہو کہ یہ قانون غلط استعمال ہوتا ہے، اس لیے چور بھی آزاد، ڈاکو بھی آزاد. پھر ہم ڈاکو بن کر ایسی خبیث عورتوں کی گردنیں اتاریں گے، کیونکہ قانون تو نہیں ہوگا نا. پھر قتل کی آزادی ہوگی، پھر ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر خود گستاخان رسول کے سر تن سے جدا کریں گے. لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، نہیں ہونا چاہیے، تو پھر قانون توہین رسالت کو ختم کرنا کیوں؟ اور ہمارا چیلنج ہے کہ آپ اگر 1000 مقدمات ہیں تو آپ 50 مقدمات ان میں سے لے کر آئیں کہ یہ من گھڑت مقدمات ہیں. ثابت تو کرو. باقی تم یہودیوں کا مال کھا کر کتے کی طرح کاؤں کاؤں کرو گے تو تمہاری بات کو تو نہیں مانا جائے گا. کل گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا تھا. غازی ممتاز قادری پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا جی؟ میں حکومت کو واضح طور پر یہ پیغام دیتا ہوں کہ ایسے قانون کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی کسی کو اجازت نہ دو. ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کی صفوں میں غازی علم الدین، غازی عبدالقیوم، غازی جو ہے وہ ممتاز قادری جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مجھ جیسے مولوی کے امن کا درس نہیں سنیں گے. وہ مجھ جیسے لوگوں کی جو ہے وہ وطن سے محبت کا درس نہیں سنیں گے. ایسے پاکستان میں لاکھوں نوجوان ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی جوتی پر ایک نہیں 1 کروڑ پاکستان قربان ہے. اس لیے ملک کے امن کو خراب نہ کرو. اس بدبخت عورت کو پکڑو، اس کو کہو جو تو نے کہا ہے ثابت کر. اگر ثابت نہیں کرتی ہے تو اس پر توہین رسالت کا مقدمہ کیا جائے کہ تو نے نبی کی عزت کے تحفظ کے قانون کو کالا قانون کیسے کہا. اس پر 295 کی دفعہ لاگو کرو اور اسے گرفتار کرو. پھر دیکھیں پاکستان میں کون قانون رسالت کے لیے بکواس کرتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ شیخ سعدی نے ایک تمثیل لکھی کہ ایک مسافر تھا، رات کا پچھلا پہر تھا، یخ بستہ راتیں تھیں. ایک مسافر بستی کے اندر داخل ہوا کہ کسی کو کہوں کہ مجھے گھر میں رہنے دے دیں، تو اس کے پیچھے کتے لگ گئے. اس کے پیچھے کتے لگ گئے تو کتوں کو بھگانے کے لیے اس نے جھک کر جو پتھر اٹھانے کی کوشش کی
تو سردی کی وجہ سے پتھر سخت جمع ہوا تھا زمین میں، تو اس کی زبان سے وہ ایک فارسی کے اندر جملہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عجیب حرام زادے ہیں اس بستی والے کہ انہوں نے کتوں کو چھوڑا ہوا ہے اور پتھروں کو باندھا ہوا ہے۔ پھر ہمیں یوں کہنا پڑے گا کہ عجیب حرام زادے ہیں پاکستان کے حکمران کہ نبی کے گستاخوں کو چھوڑا ہوا ہے اور نبی کی عزت اور ناموس کے محافظوں کو باندھا ہوا ہے۔ کیوں ہمیں مجبور کرتے ہو تشدد کی طرف جانے کے لیے؟ کیوں امت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں اشتعال کی بات کرتے ہو؟ اس بات میں امت مسلمہ کسی بھی قسم کے کمپرومائز کے ایک نقطے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ 1400 سال سے امت مسلمہ کا طے شدہ مسئلہ، ہر مسئلے کے اندر امت نے لچک دکھائی ہے، لیکن رسول پاک کی عزت اور ناموس کے متعلق نہیں دکھائی ہے۔ میں اسلام آباد کے کمشنر پولیس سے کہتا ہوں، میں اسلام آباد کے ڈی سی سے کہتا ہوں، جس تھانے کے اندر اسلام آباد کا پریس کلب ہے اس تھانے کے ایس ایچ او سے کہتا ہوں کہ اس بدبخت عورت کے خلاف دفعہ 295C توہین رسالت اور دفعہ 295A مذہبی جذبات مجروح کرنے کی FIR درج کر کے اسے گرفتار کرو۔ نہیں کرو گے، اسے آزاد چھوڑو گے تو پوری قوم مولویوں کی سننے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پوری قوم مولویوں کی نہیں سنتی ہے، کچھ اپنے ضمیر کی بھی سنتے ہیں، کچھ اپنے ایمان کی بھی سنتے ہیں۔ پھر ہمیں نہ کہیے گا کہ یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر دیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ تم مولویوں نے اشتعال۔ ہم نے اشتعال نہیں پھیلایا، اشتعال اس نے پھیلایا جس نے رسول پاک کی عزت اور ناموس کے قانون کو کالا قانون کہا ہے۔ اشتعال اس نے پھیلایا ہے، بدامنی اس نے پھیلائی ہے۔ یہ تو جو ہتھیار اٹھا کر اس کے اوپر حملہ آور ہوگا، یہ شخص مشتعل ہوا ہے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اگر آپ اس کو قانون کی گرفت میں لے لو گے تو مسلمانوں کا اشتعال اور غم و غصہ خود ہی ٹھنڈا پڑ جائے گا کہ بھائی پاکستان کے قانون خود حرکت میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ تو ایک فاحشہ جو ساری زندگی جو ہے وہ عیاشی کرتی رہی ہے، کہاں کہاں منہ مارتی رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تو وہ عورت ہے، اگر کوئی وقت کا غوث قطب ابدال بھی ہو اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا ایک لفظ بھی کہے گا، ہم اس کی گردن کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کے بھی زندہ رہنے کے روادار نہیں ہیں۔ اس لیے حکمران ہمارے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہوش کے ناخن لیں، اس قسم کے کتوں کو نہ چھوڑیں، ورنہ ہم اس مسافر کی طرح یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ عجیب حرام زادے ہیں پاکستان کے حکمران کہ جنہوں نے کتوں کو چھوڑا ہوا ہے ناموس رسالت پر حملہ کرنے کے لیے اور پتھروں کو باندھ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین وانصرنا علی القوم المنافقین وانصرنا علی القوم الشاتمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صلى الله تعالى على خير